اگر مرد طلاق یافتہ ہو جائے تو تمام رشتہ دار اپنی اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر حاضر، اور اگر عورت خلا لے لے تو تمام رشتہ دار اپنی انگلیاں عورت کی طرف اٹھانے کے لیے حاضر، اور تو اور وہ شناسہ بھی ڈھونڈ لینے کی جستجو کرتے ہیں۔ تمام عزیزان مہربان کہ جس کے لیے عورت نے خلا لی، ورنہ بھلا کوئی عورت اپنا بسا بسایا گھر بلا وجہ تو برباد نہیں کرے گی، چاہے بیچاری وہاں سے گالیاں جوتیاں کھاتی رہی ہو۔ بیوی مر جائے تو مرد مظلوم بیچارہ تنہا بچے کیسے پالے گا؟ باہر کام کرے گا یا گھر دیکھے گا؟ روٹی پانی کی تنگی ہوگی۔ مرد کی ضروریات کی ایک طویل فہرست ہے جو بیچارے کو چند ماہ بھی اکیلا نہیں رہنے دیتی، اور عورت بیوہ ہو جائے تو ماں کی قربانیوں اور عظمت کے گن گا کر ضروریات کا گلہ اور آواز گھونٹتی جاتی ہے۔ روٹی کے لقمے تک کی محتاج ہو جائے، فاقوں کی نوبت آ جائے، لیکن دوسری شادی کا نام نہیں لیا جائے گا، کیونکہ پھر بچے کون سنبھالے گا؟ مزیدار بات یہ ہے کہ جو مرد دوسری شادی اپنے بچوں کی پرورش کے نام پر کرتا ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ دوشیزہ چاہتا ہے، اور اگر کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کر بھی لے تو اس عورت کی پہلی اولاد کو قبول کرنے کے لیے شاید ہی کوئی مرد اپنا دل بڑا کر پاتا ہے۔ یہ دوہرے معیار اس برصغیر کی رسم کے عین مطابق ہیں۔ بس بظاہر عورت جلائی نہیں جاتی، لیکن بیوگی کا کفن اوڑھا کر زندہ درگور ضرور کر دی جاتی ہے۔ بیوہ کے سر کو جلد از جلد ڈھانپنے کے اسلامی حکم کو مقدس غلاف میں بند کر کے تاکچے کی زینت بنا دیا گیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت مباحثہ کام آئے۔ پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔